خواجہ ویس قدم جم کے جڑے والے مدینے والے آ رہے ادھر مدینے امایا سے فرما دیا نے نبی کریم حجرے چھپا اور نکل گئے تے فرمایا عائشہ میں چلے آؤں میرا ایک پرونا آوے گا او آوے انہوں جاؤن نہ ہوا دیوی او منو ویکھنا اور میں انہوں ویکھنا ہوئی امایا سے فرما دیا سرکار باہر آ گئے ادھر خواجہ ویس دوڑ دے مدینے والے آ رہے عرض کر دینے ربا انہیں سا دے دے ایک باری تیرا ماہی ویخے آؤ نبی پاک دے دروازے چاہے بڑے ادب لا دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے عرض کی دی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا اما عائشہ فرما دیا انہیں وہ کتوں آیا ہے عرض کی دی اما جی یمن جو نبی دویش آیا ہے ایک وہ عشق جنہیں ویکھے کیتا ایک وہ جنہیں ویکھیا بھی نہیں ایک دن نبی پاک مدینہ طیبہ تو باہر کھلوتے سینے تو کپڑا ہٹایا میں جلدی جلدی بس اس طرح سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس لے رہے صحابہ نے خیال آیا کملی والے روز اتھے آکے کھلو جاندے نے تے ادھر لمبے لمبے سانس لیندے نے ایک دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی ادھر کی ہے جی نبی پاک نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن فرمایا در یمن ایک میرا یار ہے میرا غلام ہے اتھے آکے کھلواتے میں عاشق والو ٹھنڈیاں ہواواں دیانے عرض کی تھی حضور کون ہے قول ہے دیوالی نے فرمایا زعبہ دیا راتا جا کے گزر دیا نے دے دن روزے جو گزر دینے اونٹ چاور دیا اور دی سنت ادائے ہو جائے عرض کی بھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرماؤ دے جسم دے پرس دی بیماری آ گئی انہیں عرض کی دیا اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم دے شفا ہے ایک ہاتھ دے دیران دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی دی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جب لوگ روندے نے حسد آئے جب لوگ حسد نے روندہ آئے عرض کی تھی ہو نشانی کی ہے فرما دنیا دیا گلیاں چنو جان دا کوئی نہیں آسمان دیا گلیاں میں فرشتے گلائیوں دیا کر دے عرض کی تھی سونیا ایڈا یاشق آندا کیوں نہیں فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیا خدمتہ پہ آکر دائے عرض کی تھی سونیا خدا نا کی ہے فرمایا دا نا خواجہ اویس کرنی خدا نا خواجہ اویس کرنی ادھر حضور ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر شام خواجہ ویسے کرنی جدو اونٹ چار کے آن دینا تے ماں دے قدم پکڑ کے نا تے روز دبا دینے تے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینہ نبی بیخاں ماں اکھاں تو نبی نہیں سی ماں دا نا سی بیدار بی بی آج تے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں نو پتہ ہی نہیں ہوندہ ابو نو پوچھ کے نہیں نہ جاتا ماں دی قدر انہوں پوچھ جنہیں ویکھن نبی جانا ہے پوچھ دا ماں کھولوں امی نبی بیخاں میں اونا ماما دی گل کیتی ہے جنہ ماما دے پتر روندے تے ماما آکے میں نے کہہ دیا اسی صاحب کو تعویذ لکھ دے میرا پتر میں نے بلاندہ نہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ملک صاحب ایک دن بڑے بڑے بابا جی میرے کو نہ بیٹھے تھے میں پوچھے گلہ چی میں پوچھے بابا جی زندگی کیوں دی گزری کہہ لگے اسی صاحب غربت چی گزر گئی تے دکھاں چی گزر گئی میں کہا بابا جی کوئی گل سناؤ کہہ لگے اسی صاحب پتر جوان ہوئے نے تے اللہ دے شکر کو امریکہ ٹور گیا کوئی یورپ ٹور گیا رب نے کوٹھیاں دیتی ہیں کاراں دے دیتی ہیں اللہ نے سارے دکھ بلا دیتے رب دے بڑے فضل ہو گئے نے میں کہا بابا جی کوئی دل دی حسرت ہو گئی تے بابا جی کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب نے ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں میں کہتے بابے دی آنکھا چھ موٹے موٹے پوچھا بابا جی روندے کیوں ہوں تے بابا جی کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردہ کدے ہون ماں ہوئے کدے ہون ماں ہوئے تے پوچھ ماں دی قدر ہونا جدی ٹور گئی جدو عید والے دن سارا زمانہ خوشیاں مناندہ ہوندہ نا وہ قبرستان چھ ماما دیاں قبران تے بیٹھ کے روندے ہوندے
اس سرحانے چ رات نو سر دے کے روندے نے کدے اونج کوئی بلاوے جی میں امی بلاندی سی انہاں نے پوچھا ماں دی قدر کی ہے جنہ دیاں ٹر گئیاں نے اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے نے ادھی رات ویلے پتر گھر آونا تے اج باپ پوچھ لوے نا پتر کتھوں آئے ہیں تے اج دے پتر جو گھوری پا کے ابو ول ویکھدے نے کہ ابو بیچارہ اگلی رات تو پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں میں ممبر رسول تے بیٹھا بھیڑ والے ہو رات دے تقریباً 2:30 بجے دا ویلا سی ملک صاحب میں ایک سفر تو واپس گھر آیا سردیاں دی دھند شدید سردی میں اپنے گاؤں رائے پور دی گلی چو گزریا تے میں ویکھیا کہ وڈیری جی مائی ساڈے محلے دی تے او گلی وچ نا دروازے چ باہر بیٹھی میں بڑا حیران ہو کے رکیا تے میں کہا ماں جی اس ویلے رات نو ایتھے کیوں بیٹھے ہو خیریت تے مائی صاحبہ کہنے لگے آسی صاحب او منڈا جے کام تو نہیں نہ آیا اجو با ٹائم لانا سی اجے آیا نہیں نا تے مودا راہ بھی اڑیک نہیں جیڑی ماں نو ہوں کر کے بلا لیں دیو تے جھڑک مار لیں دیو نا تو سی کدے رات لیٹ ہو جاؤ تے اس ماں نو تو ہڈے باج نیند تے نہیں آن دی گرم بستر چ بھی نہیں آن دی انہاں دے سامنے اچھا نہ بولیا کرو انہاں نو ذرا تھوڑا جا نا گردن جھکا کے نیمے ہو کے ابو دے سامنے نا اچھا نہ بولیا او سعودی عرب 40ویں منزل تے جا کے گرمیاں دی دوپہر تے عرب دی گرمی چ جا کے ابو جدو دہاڑی لگاندا نا صرف اس واسطے لگاندا کہ پاکستان جڑا میرا پتر میٹرک پیا کردا نا او اسی والے کمرے چ ٹھنڈے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے پر پتر جدو جوان ہو کے اکھ کڈ کے باپ وال ویکھدا نا تے باپ نو ہارٹ اٹیک ہو جاندا باپ دا کلیجہ اس ویلے پھٹ جاندا انہاں دے سامنے اکھیاں نیویاں تے زبان ذرا نرم کر کے بولیا کرو دیتے قدر پوچھنی تے کسے اس کول پوچھ جدی ٹر گئے نا جدے ماپے قبر چ انہاں کول قدر پوچھے نا ماپے دی شاہ جی ساڑھے سیالکوٹ دی تاریخ میں بہت بڑے خطیب گزرے نے علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریریں فرما دے سن جدو میں جلسیاں تے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے تے میرے نام دے نال لوگ دے لکھ دے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی شیخ الحدیث والقرآن حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ قاری محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتم العالیہ مدد ذلہ اتنے القابات لکھ دے میرے کلیجے ٹھانڈ نہیں پائیں دے پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوتی فرماتے نے جب میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھ اندروں میری ماں دی آواز آن دی ہے جوس با آ گئے ہیں نہیں سمجھے باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے ہاتھ چومتے پر وہ گھر چ جڑی ان پڑھ تے پینڈو جی ماں نا سادی جی انہوں یوسف کہنا نہیں آوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آوندا بس وہ پینڈو جی ماں پیار نہ کہہ دیئے وے جوس با وے آگئے فرماندے سن ادھی رات ویلے ہو رہے کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے کلیجے ٹھنڈ پا دے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب ملک صاحب بٹ صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے پر جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا ٹر گئی تے رات نو رویا کرے گا دیوارہ نہ لگ کے نکران چ بیٹھ کے روے گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلاندی سی مولانا یوسف دی ماں دا انتقال ہویا تے گلی چ پہ روندے سے کسی گلے لا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا میلہ ماں ٹر گئی چپ کر جو تو رو کے فرماتے نے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلوان ہوں جوس با کون آکھیا کرے گا کون جوس با کے تے میرے کلیجے ٹھنڈ پاوے عربِ کڑی رحمت اللہ علیہ فرمان دلیں ماما باودے ماما دے کلے سایہ فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپے چھپے خواجہ ویسے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کر دینے اما اجازت ہوئے نبی وے خامو اما کہہ دیئے نو جاوی میں مر جاواں گی ایک دن روندے کریاں کہ ماں دے قدم پھڑ لے عرض کی تھی اما اج مدینے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا نہ سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی کر دینے
عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سندے نے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بیندے نے عرض کیتی اماں اجازت دے دے نبی ویکھاواں آ کے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناون والے نے اپنا یار کنا سونا بنایا ہے اماں نے پڑھ کے سینے دے نال لا لیا تے ماں کہن لگی بے رونا جا نبی ویسے میں اجازت دینی ہوں خواجہ ویس اٹھ کے دوڑ پئی تے اماں کہن لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں سنیا 4 پیر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 آندیاں لگ دینے 8 پیروں دا ویلا دینی ہوں تے دوڑ دا جانی تے دوڑ دئی آ جائیں تے نبی مل پہ دے بے خمی نہ ملے تے اُڈی کی نہ بدیاں رکھی پیچھے ماں پیوڑی کا کر دیا خواجہ ویس قدم چم کے جڑے والے مدینے والے آ رہے ادھر مدینے امایا سے فرما دیا نے نبی کریم حجرے چھپا اور نکل گئے تے فرمایا عائشہ میں چلے آؤں میرا ایک پرونا آوے گا او آوے انہوں جاؤن نہ دیوی او مینوں ویکھنا اور میں انہوں ویکھنا ہوئی امایا سے فرما دیا سرکار باہر آ گئے ادھر خواجہ ویس دوڑ دے مدینے والے آ رہے عرض کر دینے ربا انہیں سا دے دے ایک باری تیرا ماہی ویخے آؤ نبی پاک دے دروازے چاہے بڑے ادب لا دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے عرض کی دی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا آیا اما عائشہ فرما دیا انہیں وہ کتوں آیا ہے عرض کی دی اما جی یمن جو نبی دا ویس آیا ہے ذرا سرکار نہ بیجیا جے میں دید کرنے آیا ہوں اما عائشہ فرما دیا بیاؤن والے آئے پھر نبی کریم تے گھر کوئی نہیں جب ایسی خمار کے رون لگ گئے عرض کی دی ربا ساری زندگی اڈی کا کردہ رہے آواں جامع کا مہی بیخ کے آواں گاؤں کیڑی غلطی ہو کہ میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا بے رونا تھوڑی دیر مسجد نبی سے بہ جاؤ جے نبی کریم آ جاندے عرض کی تھی اما جی اڈی کا کیویں اینا ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں بھی اڈی کا کر دی عرض کر دینے اما جی ذرا پردے سے ہو جاؤ نبی کریم سے نہیں ملے نہ جاندی واریوں بیڑا ہی بیس جاؤں جتے میرا مہی بسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے سے ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑے والا آیا او دے والا وچ دھوڑے پیراں وچ چھالے اٹھ دی کھلدا پھٹے علی باواں سے اندر آ کے دیواراں چمدا نالے روندا ہوئے اما عائشہ فرما دیا نے او دی حالت ویکھ میں بھی رون لگ پئی او روندا روندا باہر نکلے دروازے چ جا کے نے مڑ کے ویکھے کہن لگا کملی بادیا بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا ساٹر چلے نہ کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے جب قیامت دی آیا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے وچ میری بھی گنتی کرنی اما عائشہ فرما دیا روندا نکل گیا تھوڑی دیر دے بعد نبی کریم اندر آئے گجرا بے کے فرماؤں لگے عائشہ لگدا کوئی آیا سی عرض کر دیا سونے تیرا کوئی ویس آیا سی نبی کریم نے فرمایا کیویں دا سی عرض کی تھی سونے والا وچ دھوڑ ہے اونٹ دی کھلدا پھٹیا لباس ہے پیراں وچ چھالے نے سونے کوئی درویش ہے میرے آقا رونے لگے پہ فرمایا بھائیوں نہ والے آپ ٹر گیا ہیں خوشبو محمد بیڑے چھڑ گیا ہیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑ دینے اگر خواجہ ویسے کرنی مدینے بھی جوچ نکل گئے اور لوگوں آجے شام نہ پئی اویس اپنے گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی کہ اماں کہنے لگی بے اویس آ گیا ہے دکھ نل بولے آئی نہ جاؤ ہے اماں کہنے لگی وے نبی ویس آیا ہے کہ ماں دے قدم پھڑ کے چیخا مار دینے عرض کی دی اماں لگ دے رون دے آئی مر جانے
ماں کہن لگی وے ہویا کیا عرض کی تھی اما نبی دے گھر نہیں ملے ماں کہہ دیئے وے تھوڑی دیر اٹھیک لینا سی عرض کی تھی اما اٹھی گیا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنایا ہو جاؤ اما نے پھڑ کے سینے لا لیا ماں کہن لگی وے رونا کہ تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دیئے کہ ویسا ماں دی خدمت ہی کری جاؤ سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے جاؤ وہ نبی تیریاں گلاں کرے جاوے ویس پترہ تینوں میریاں دعاؤں جگ نبی دیا گلہ کرے گا رب نبی دیا گلہ کرے گا نبی تیریاں گلہ کرے گا پھر میرے نبی صحابہ نے بٹھاڑ کے نا تے اویس دا ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاندے نے پوچھا گیا کملی والے اویس نو مرتبے کیوں ملے نے میرے نبی نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو اپنی ماما دی خدمت کرو ادب پہ احترام کرو آخری بات میں 5 منٹ یہ ہے تے ٹائم حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ سماعت کر لو نوجوان ایک دن حضور نے ایک سونا جا نوجوان ملے ایڈا سونا کے چہرے تے نقاب ہے نقاب نہیں ہٹاندہ کدھر کوئی عورت حسن وے کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث سے دلوی فرماتے نہیں جتھو گزردہ عورتہ دروازے پیچھے چھپ چودہ رستہ اڑیک دیا نہیں کدو گزرے تے ویکھ لے پھلان دے باغان دا مالک ہے اپنے علاقے دا چودری ہے 700 افراد قبیلے دا سردار ہے کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا رات نو نبی پاک نے سجدے چ دعا کی تھی اللہم ارزق لحل اسلام دہیت قلبی ارز کی تھی یا اللہ دہیت قلبی نو ایڈا سونا بنائی تے دوزخی چا ساڑن لی بنائے انہا میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دے میں صبح دہیت قلبی رونتا ہی میرے نبی دے قدمہ چاہ گیا عرض کی تھی میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے خدا دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا داہیہ قلبی نے عرض کی تھی میں کلمات پڑھ لما مگر میں گناہ ہی نہیں کیتے اللہ نے معافی نہیں کرنا فرما تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال اگریمنٹ جڑا میرا ہو جا رب انہوں کچھ نہیں کرنا انہیں کلمہ پڑھیا تو مسلمان ہو کے روئی جا رہے حضور فرما ہن کیوں رونا عرض کی تھی سید العالمین ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا میرے کریم فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دا سرداراں اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر بیٹھا نبی کریم زاروں کے تار رون لگتے ہیں جبریل آکے عرض کی تھی تسی نہ رو وہ تے اللہ فرما دے نو کہہ دیو پچھلے گناہ دی معافی ہے آئندہ نہ کری معافی مل گئی داہیہ رو رہے حضور فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تھی کریمہ عجیب ایک گناہ یاد ہے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تو میں ہندوستان دے کسی دور دراز علاقے سے سفر لے جا رہا تجارت لے اپنی بیوی نے کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پال لوی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے سونیا میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آ کے جدو دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جو بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے انہ تیہاں نو پیوان تے بڑے مان ہوں دے کہ بھائی اپنی بہنوں جھڑک مارے تے وڈیرا جا ابو تڑپ کے کندہ خبردار ہے میری دھینوں کو جھڑک نہ مارے تو اڈا کچھ نہیں کھان دیا دا پیو اجے جوندہ ہے اس ویلے تیہاں دے مان پیوان تے بادی جان دے وہ بیٹی نہ ہو رہے کنہ کو مان سی اپنے باپ تے کہ جدو نے پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں داہیہ قلبی نو کہنے لگی میں سے گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونے میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے میں نہ یکھا بچی نہ میری اللہ نہ جب ہم اور لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویخ دی رہی ہوں میں تینوں واجہ مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بچی نہ دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نہ پوچھے کون ہے وہ دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا مری نہ تیری بیٹی اپنی ماں دی جوان ہے
عرض کی دی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل دی آئی اتنی پیاری بچی میرے خون نے کولا مارے آؤ دل کی اپنی بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگ آئے اکھنا آئے ساڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو یقین تیار کر دفن کرے آماؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ نو آکھے عرض کی دی سونے آئے او دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دا یا ماری نا اے دی ماں مر جائے گی عرض کی دی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے آؤ او بیٹی راؤں چ میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نہ لکھن دیے بابا کتے ٹر گیا سے نہ تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ وے بابا آ گیا ہے آجا نان کے چلنے ہوں بابا مینوں کھلونے لے دے مینوں نویں جوڑے لے دے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں جنگل آیا بچی نو دھپے بیٹھاؤں تو دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نول میرا پسینہ صاف کر دیا ہے مینوں پانی پلا دی ہے نالے کہہ دیے بابا اچھا میں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں اولادا والے آج بھی ابھی رات ویلے باپ گرے آوے پتر سو جاندے نے آج بھی دھیاں تیوان دیاں رما اڑیک دیاں نے آج بھی باپ گرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر ہوندہ ہے جیڑا باپ دے سینے لگے جائے آج بھی دھیاں دوڑ کے پیوان جب مار لیں دیاں نے عرض کی تھی سونیا قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی نانو قبر دھگا مارے آؤں بچی دیا چیخ نکل گئی آؤں میں مٹی پاندہ رہے آؤں انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے تے رو کے کہن لگی بابا ارینا میں تے تیری راواں ویکھ دی رہی آؤں اے بابا مارینا میں تے تینوں واجہ مار دی رہی آؤں کہ بابا مارینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی کہ بابا مارینا میں کھلونے بھی نہیں مانگ دی میں جوڑے نہیں مانگ دی کہ بابا مارینا میں نان کے بھی نہیں جانا عرض کی تھی سونیا مٹھی پاندہ رہے آؤ او بابا بابا کر دی رہی سونیا میری راتا دی نیند مک گئی آؤ تیرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا آئی آج بھی رات نو لیند نہ ہو کرنا چو دیاں بابا بابا دیاں بازائیوں دیاں نے عرض کی تھی سونے آؤ بچی نے ہاتھ جوڑ لائے کہن لگی بابا یہ بھی نہیں کیا بیمارینا تیری بیٹیاں مار جاؤ کر جان دیوار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترسنا آیا جاؤ مٹی پاندہ رہا بچی آسمان والے بیکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہ دھیاں نو پیدے کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواں گی آؤ کہن لگی ربا نہ سنیا تیرا ایک نبی آنا انہیں آؤ کہ بیٹیاں نو سینے نال لانا کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں عرض کی تھی سونیا بچی دپڑے ہو گئی میرے آقا نار سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آگیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور اللہ نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جیڑی محمدیاں بھی کہیں کر دی ٹر گئی یہ کل بھی دوسری باری گل سنائی میرے آقا فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے حضور نے فرمایا جنہوں رب 2 یا 3 بیٹیاں دے وے یا 2 بہنہ دے وے فرمایا میری سنت سمجھ کے پال کے جوان کر کے انہیں شادی کرے فرمایا قیامت میں جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਭਰ ਗਏ ਕਾਸੇ ਖਾਲੀ حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے باپ جنت دا دروازہ بنیا حضور آئے تے بی بی نیک جنت دی ساتھی بنی بیٹیاں تے بہنہ جنت دی راہداری تے ٹکٹا بن گئی یہ سارے کرم حضور دے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ سانو حضور دی محبت کاملہ نصیب فرمائش کے رسول دی دولت